بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ جس کو پڑھنے سے اور جس کی محبت سے نہ صرف جنت حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ رزق کی اگر فراوانی چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ کر لیجئے۔ ایک صاحب نے یہ عمل کیا جن کا کاروبار گھاٹے میں جا رہا تھا، اور آج خود ان کی زبانی آپ سنیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مند بنا دیا۔ تو وقت ضائع نہیں کرتے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صبح اٹھ کر نہار منہ پڑھنا ہے۔ گھر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھتے پھریں گے آخر راز کیا ہے کامیابی کا۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں ہر بندہ روزی کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ 7 سال سے میں اپنا کاروبار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، لیکن کچھ سالوں سے میرے کاروبار میں گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔ رزق کی ایسی بے برکتی ہوئی اور کاروبار میں اتنا خسارہ ہوا کہ میں قرض دار ہو گیا۔ یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ میں خود لوگوں کے پاس جا کر پیسے مانگنے لگا جن کو میں پیسے دیتا تھا۔ برے وقت میں میری کسی نے مدد نہ کی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ایک دن نماز کے دوران میری ملاقات ایک سنی عالم سے ہوئی۔ انہوں نے جب میرے مسئلے مسائل سنے تو کہا کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہار منہ کچھ کھائے پیے بغیر صبح ہی صبح آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ میں نے ان سے کہا فوراً مجھے بتائیے کون سی سورہ مبارکہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے، وہ ہے سورہ اخلاص۔ جی ہاں ساتھیوں، آج کا یہ وظیفہ بھی سورہ اخلاص سے جڑا ہوا ہے۔ سورہ اخلاص جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہوئی یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے سوال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کا رب ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کی نشانی دیجیے۔ تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت کی ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ اخلاص کو اگر کوئی دن میں 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کا محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے ہم تو دن بھر میں بے شمار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے محل عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تم جتنا پڑھتے جاؤ گے، لٹاتے جاؤ گے، وہ تم سے کئی زیادہ دگنی تعداد میں تم پر لٹائے گا، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جس سورہ مبارکہ کو چلتے پھرتے دن رات پڑھنے سے آپ پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پوشیدہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار ترغیب دی ہے کہ سورہ اخلاص سے جو محبت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ چھوٹی سی صورت زندگی بدل دیتی ہے۔ ویسے تو آپ اس کو دن میں چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اور خصوصاً نماز کے دوران تو اس کو ضرور پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ لیکن اب جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد یا نماز کے وقت آپ نہار منہ 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے چند ہی دنوں میں گھر میں اتنا پیسہ نازل ہوگا کہ ہر رشتہ دار اور دوست بھی اس عمل کے لیے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا۔ آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے لیے ہر ایک کو کہا ہے، خصوصاً صحابہ کرام اس عمل کو کرتے رہے ہیں۔ تو آپ سب بھی سورہ اخلاص کو صبح اٹھ کر 10 بار ضرور پڑھ لیں۔ 10 بار تو کم تعداد ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اس کو کئی بار پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خوشخبری آپ کے پاس ہوگی اور لوگ جاننا چاہیں گے کیا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اور اس عمل سے آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ خواتین اگر چاہیں
تو ناغے کے دنوں کو چھوڑ کر اس عمل کو کر لیں، ناپاکی میں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارا عمل آپ کو کیسا لگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔